اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت درویش پاک سرکار رحمت اللہ علیہ اور ایک بھیانک جن کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ اما بعد، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کے لیے، وہ مال کے کل، خال کے کل، راز کے کل، قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے اور جو چاہے کرے۔ وہ واحد و یکتا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں۔ اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی۔ مکین و مکان، چین و چنان، ہمین و ہما، جہاں اور زماں میں وہی نہاں اور ایاں ہے۔ زمین و فلک، شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر، ستارے اور سیارے اسی کے سجائے ہیں۔ سب جگہ اسی کا ظہور، چرند پرند، آبی خاکی، نوری ناری، سب کا خالق رازق وہی اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ آپ کے والد محترم اور مکرم کا اسم گرامی حضرت مولانا محمد ابراہیم تھا، جو اپنے وقت کے ولی کامل، عالم با عمل، زاہد، عابد، مفتی اور نہایت پرہیزگار شخص تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ مغفورہ کا نام حسن بی بی تھا، نہایت عابدہ زاہدہ خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ آفتاب عرفان، قبلہ عاشقان، مورخہ 9 ربیع الاول سن 1390 ہجری بمطابق سن 1890 عیسوی بروز سوموار موضع موسیٰ پور تحصیل پسرور میں دنیا میں تشریف لائے۔ والدین نے آپ کا نام محمد یعقوب رکھا، بعد ازاں آپ نے اپنا لقب درویش پسند فرمایا۔ آپ نے جس دینی گھرانے میں آنکھ کھولی وہ متقین، عالمین، عاملین، کاملین، صابرین، شاکرین، صالحین، عاشقین، عابدین کا گھر تھا۔ خود پسندی اور شہرت کے شیطانی وسواس کو ہمیشہ کچل کر رکھتے، مخلوق خدا کی خدمت اور ریاضت و عبادت ان کا ترہ امتیاز تھا۔ زیب و زینت اور دولت سے کنارہ کش رہے، سادہ لباس، سادہ خوراک کو پسند فرماتے، بچپن ہی سے دینی تعلیم کی طرف راغب ہو گئے اور علم دین پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کے مرشد پاک کا اسم گرامی حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان تھا۔ آپ اس میں بامسمہ تھے۔ تمام عمر دین اسلام کی خدمت کرنے والے یہ مجاہد 30 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک رات 12:03 پر حکم الہی میں سر تسلیم خم کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مزار پر انوار آستانہ عالیہ ہیبت پور شریف تحصیل پسرور میں مرجعگاہ خاص و عام ہے، جہاں روزانہ ہزاروں لوگ حاضری کے لیے آتے ہیں۔ آپ کا فیض اب بھی جاری و ساری ہے۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات پیش کرتے ہیں۔ ایک روز آپ رحمت اللہ علیہ کا مرید محمد رمضان ساکن ڈھوڈا تحصیل پسرور ضلع سیالکوٹ آپ کے پاس آستانہ عالیہ پر حاضر ہوا۔ اس وقت آپ آرام فرما رہے تھے۔ کسی سے پوچھا کہ آپ کب بیدار ہوں گے، کیونکہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور آپ سے معافی مانگنے حاضر ہوا ہوں۔ دریافت کرنے پر اس نے اپنی کہانی اور پریشانی کی وجہ کچھ یوں بیان کی کہ میرے کسی غیر عورت سے تعلقات اور شناسائی ہو گئی اور خاصی بے تکلفی ہو گئی۔ بات بڑھتے بڑھتے بدنیتی پر پہنچ گئی، یہاں تک کہ گناہ کے مرتکب ہونے پر آمادہ ہو گئے۔ گزشتہ رات موقع بھی میسر آ گیا، قبل اس کے کہ ہم گناہ کے مرتکب ہوتے اچانک آپ رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمانے لگے، رمضان تم میرے مرید ہو، میری سفید داڑھی کی طرف دیکھو۔ مجھے خوب ڈانٹنے کے بعد وہاں سے غائب ہو گئے۔ میں اس وقت سے آپ رحمت اللہ علیہ سے بہت شرمندہ ہوں، بہت پریشان ہوں، بے قرار ہوں، خوف زدہ ہوں۔ آرام و چین چھن گیا ہے، نیند نہیں آتی، اگرچہ میں نے اس وقت گناہ عظیم سے توبہ کی اور وہاں سے بھاگا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ رحمت اللہ علیہ کی دعا سے میں اس گناہ کبیرہ سے محفوظ رہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے معمول کے مطابق بیدار ہوئے اور چارپائی پر بیٹھ گئے۔ سامریدین
والدین قریب ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے رمضان کو دیکھتے ہی اس کے کچھ بیان کرنے سے پہلے یوں فرمایا، بے حیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا کوئی مالک بھی ہے؟ رمضان یہ الفاظ سنتے ہی قدموں میں گر گیا، معافی طلب کی۔ آپ نے سخت تنبیہ اور آئندہ کے لیے گناہوں سے توبہ کرنے پر اسے معاف فرما دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے بہت سے شاگرد تھے، ان شاگردوں میں سے عبد الکریم جن کی بھی شاگردی اور مریدی آپ کے ذمہ تھی، اور یہ قصہ بہت زبان زد عام بھی ہے۔ چودھری یعقوب صاحب المعروف درویش پاک سرکار نے بتایا کہ ایک جمعۃ المبارک کے دن بادل کافی چھائے ہوئے تھے، بوندا باندی ہو رہی تھی، کبھی موسلادھار بارش ہوتی تو کبھی رک جاتی، تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے ملبوسات دھونے والے تھے، جمعہ کا خطبہ بھی دینا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے شاگردوں کو حکم دیا کہ میرے کپڑے دھو کر سکھا دو۔ اب بارش کی وجہ سے دھوپ تو تھی نہیں، اس لیے کپڑے دھو کر سکھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جمعہ کے خطبہ میں بہت کم وقت تھا۔ عبد الکریم جن اٹھا، کپڑے اٹھائے اور چل دیا، عرض کی کہ یہ خدمت آج میں بجا لاؤں گا۔ عبد الکریم منٹوں میں کپڑے دھو کر سکھا کر طے کر کے حاضر ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اتنی جلدی کیسے تیار کر لیے؟ عبد الکریم خاموش رہا، مزید اصرار پر کہنے لگا، حضور ہر طرف بادل تھے، بارش ہو رہی تھی، میں کپڑے دہلی سے دھو کر اور سکھا کر لایا ہوں۔ اس پر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، عبد الکریم تم نے راز فاش کر دیا، اچھا نہیں کیا، اب آئندہ کے لیے غائب ہو جاؤ۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ اس کی شکل بگڑ گئی اور اس کے بعد مذکورہ نماز جمعہ آخری صف میں ادا کرتا رہا، مگر اپنے آپ کو ہمیشہ مخفی رکھا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔